اگر آپ کل اسلام آباد میں تھے اور آپ نے وہ ژالہ باری دیکھی جو کل ادھر ہوئی ہے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ ایک اس طرح کا فینومینن ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ کیا ماجرا ہے, اس پہ ذرا بات کریں گے. دوسرا, کچھ اچھی خبریں فارن پالیسی کے حوالے سے. بنگلہ دیش سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں, ویری سگنیفیکنٹ. اور آخر میں اس وقت جو سب سے زیادہ کامنٹڈ ایونٹ ہے وہ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا جو تقریر ہے جو انہوں نے اوورسیز گیدرنگ تھی اس میں کی تھی, اور اس پہ جو ہے وہ بے پناہ کامنٹری بھی ہو رہی ہے, تجزیے بھی ہو رہے ہیں اور ہر طرح کی بات چیت ہو رہی ہے. یہ تینوں معاملات پہ ذرا آج کے اس ویلاگ پہ نظر ڈالتے ہیں. میں ہوں فہد حسین, یہ میرا ڈیجیٹل چینل. اس سے پہلے کہ ہم معاملات پہ ذرا بحث شروع کریں, ایک تو سبسکرائب اس چینل کو ضرور کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تازہ اور ٹائملی تجزیے جو ملیں. اچھا, اب ذرا اولوں کی بات ہو جائے. واقعی میں دیکھیے, میں بڑے ہی عرصے سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اس طرح کی ژالہ باری دیکھی ہو. اب آپ نے ظاہر بات ہے تمام تر سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس طرح کا نقصان ہوا ہے ان اولوں سے. لیکن وہ واقعی میں جو ہے وہ اتنے بڑے اولے, جتنے بھی میں نے لوگوں سے بات کی ہے, کسی کو بھی یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح کی خوفناک جو ہے وہ اولے پڑے ہوں. اور اس سے جو تباہی مچی ہے اسلام آباد میں, اگین یقین مانیے کہ اس سے پہلے یہ دیکھنے کو نہیں ملی. گاڑیوں کا تو ستیہ ناس ہو گیا, اور خاص طور پہ جو میں آج کچھ خبریں بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ جو شو رومز ہیں جن کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں ان کو جو نقصان ہوا ہے, یعنی کہ وہ لاکھوں سے بھی زیادہ, کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ جن کے بڑے شو روم سے کروڑوں کو نقصان ہو گیا. کیونکہ دیکھیے جب وہ ونڈ شیلڈ ہے جب وہ ٹوٹتی ہے تو اس کا نقصان تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اگر آپ کے دونوں آگے والے اور پچھلے والے شیشے ٹوٹ جائیں, اور اکثر و بیشتر جو گاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ شیشے تو چلیں ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں, پوری گاڑیوں کے اوپر اس طریقے سے جیسے وہ نشان پڑ گئے ہیں اولوں کے, اور ان کو ٹھیک کرانا جو ہے وہ بھی اب بڑا مسئلہ ہوگا. اس کے علاوہ گاڑیوں کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ ٹوٹی ہیں, جو سائیڈ ویو میررز ہیں وہ ٹوٹے ہیں, یعنی کہ بے پناہ نقصان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ اسلام آباد میں تو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا, لیکن کیونکہ ادھر ناردرن پارٹس آف دا کنٹری ہے وہاں پہ خاص طور پر کے پی کے علاقے میں جو ہے وہ کل ان اولوں کے ساتھ شدید بارش ہوئی ہے, طوفان آیا ہے, تو اس سے کئی جو کنسٹرکٹڈ بلڈنگز ہیں کسی کی چھت گئی ہے, کہیں کچھ ہوا ہے, تو کچھ قیمتی جانیں جو ہیں وہ بھی ضائع ہوئی ہیں. اب یہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشنز ہے, اور اسلام آباد میں کیونکہ کبھی پہلے ایسے ہوا نہیں تو ظاہر بات ہے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب ہو گیا تو کل کو بھی ہو سکتا ہے, تو بات تو درست ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں سرکاری سطح پہ تو بڑی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے, وزارت بھی ہے, بڑے بڑے لوگ اس میں کام بھی کرتے ہیں. ہماری جو گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں اس میں بھی کلائمیٹ چینج کا بار بار ذکر ہوتا ہے, اور اچھی بات ہے. اور ہمیں انٹرنیشنل ڈونر سے جو ہے اس حوالے سے پیسہ بھی بڑا مل رہا ہے. تو اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ پاکستان جو ہے ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پہ یہ جو اوزون لیئر کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے جو اس میں پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ان کی اتنی کنٹریبیوشن تو ہے نہیں, کیونکہ یہ تو موسٹلی جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں انہوں نے جو یہ پولوشن پھیلائی ہے اس سے یہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہمارے جیسے ممالک بھگت رہے ہیں, وہ ممالک جو پہلے ہی ان کے پاس یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے نقصانات کو برداشت کر سکیں. لیکن ابھی جو ہے ایک حقیقت بن چکی ہے, ہمیں اچھا لگے برا لگے. یہ جو کل اسلام آباد میں طوفان آیا, اولے پڑے خوفناک قسم کے, یہ تو ایک فریک انسیڈنٹ ہے, لیکن یہ اتنا فریک نہیں رہے گا کیونکہ جو چینجز آ رہے ہیں کلائمیٹ میں وہ اب ویل اسٹیبلشڈ ہیں, اور پاکستان کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کی ضرورت ہے, اور شاید اس سے بھی بڑا سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیا ہم لوگوں میں وہ اس کی آگاہی ہے یا نہیں ہے. کیا ابھی بھی ہم کلائمیٹ چینج کو, جو یہ موسمیاتی تبدیلی جس کو کہا جاتا ہے, کیا عام پاکستانیوں میں اس کی اتنی اویئرنیس ہے, کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ سرکار نے تو شروع کر دیا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک انڈسٹریلائز کنٹریز ان میں بہت بڑا ایشو بن گیا, تو ساتھ ساتھ اب دیگر ممالک کو بھی مجبوراً اس کے ساتھ جوڑنا پڑ رہا ہے, اور کیونکہ اس کے ساتھ اب فنڈنگ بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ایک انسینٹیو ہے. لیکن سرکار میں ایک چیز کی ایک ارجنسی کا احساس ہونا بلیٹڈلی اور لوگوں میں ہونا وہ دو الگ چیزیں ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں احساس ہوتا ہے,
یعنی لوگوں کو پاکستان میں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری جو 70 سال میں جو ہماری انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جو ہمارے ہاں مسائل ہیں ایک عام آدمی کی زندگی میں، جو ایک بڑی ہی کٹھن زندگی ہے، جہاں پہ جتنے بھی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ان کا جو پالا پڑتا ہے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ہسپتال ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، جو بھی ہو، وہاں پہ جو ایک عام آدمی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، جس کو انصاف نہیں ملتا، جو اس کو روزگار نہیں ملتا، یہ تو تمام تر معاملات جو ہیں یہ ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور عوام میں ان کا بہت زیادہ احساس ہے، لیکن سرکار میں کم ہے۔ لیکن شاید یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس میں الٹا ہے کہ سرکار کو کچھ حد تک احساس ہو گیا ہے، لیکن عام پاکستانیوں میں شاید اتنا نہیں ہے۔ کیا یہ واقعی درست ہے یا آپ کے خیال میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنے اس کامنٹس میں ضرور یعنی یہ لکھیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیں جو جتنی سنجیدگی سے یہ ایک ایشو اب ڈیولپ ہو گیا ہے، کیا ہمیں اس کی سنجیدگی کا احساس ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ جی ہماری زندگی میں اور اتنے بڑے مسائل ہیں تو یہ موسمیاتی تبدیلی تو بعد کی بات ہے۔ بہرحال یہ ایک ایشو ہے جو ہوا، اور دوسرا کیونکہ اس سے جڑا ہوا ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور بات میں میرا بھی ہوا ہے، میری گاڑی کے بھی جو ہے وہ شیشے سارے ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ جو نقصان ہوا ہے، اب عام طور پہ تو جن ممالک میں انشورنس کا بڑا کانسیپٹ ہے، جو کہ بہت ممالک میں تو اب آپ انشورنس کے بغیر کوئی گاڑی رکھ ہی نہیں سکتے، تو جہاں پہ تو یہ نظام رائج ہے وہاں تو انشورنس کور کر لیتی ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جب آپ گاڑیاں لیز کرتے تھے، اب تو بڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑے ہائی چلے گئے تھے، تو اس وقت جب بھی آپ گاڑی لیتے تھے تو آپ کو ساتھ انشورنس لینی پڑتی تھی، اور وہ ظاہر بات ہے اس سے پہ تھوڑا سا وہ جو اس کی قیمت ہے وہ بھی بڑھ جاتی تھی، لیکن عام طور پہ پاکستان میں لوگ انشورنس کے لیے آپٹ نہیں کرتے۔ اب اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے جو کل ہوا ہے کہ اب جن گاڑیوں کی انشورنس نہیں تھی ان کو خود جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا، خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن فار ونس آپ کس کو بلیم کریں گے؟ ظاہر بات ہے یہ تو ایک نیچرل فنامنن ہے جو ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کا میرا سب کا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن انشورنس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جتنی بھی ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں ہم کہاں تک تیار ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو تیار ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جو میں بات آپ سے آج کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی بنگلہ دیش اور پاکستان کی۔ اب نارملی ہم ڈومیسٹک سیاست کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور ابھی ہم کریں گے تھوڑی سی، کیونکہ ہمارا جو فیوریٹ پاس ٹائم ہے وہ تو وہی ہے۔ لیکن میں آج پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، جو باہمی تعلقات ہیں، ان میں تقریباً کوئی ایک دہائی سے بھی زیادہ، یعنی تقریباً 15 سال کے بعد جو ہے وہ کچھ بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے پاکستان کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ ڈھاکہ میں ہیں، وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور تمام تر جو وہاں کے سینئر حکام ہیں ان سے بھی وہ ملیں گی، اور جو ہمارے ایک بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس میں اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی کچھ عرصے میں ڈھاکہ جائیں گے۔ تو اس لیول پہ اگر یہ کانٹیکٹس ہو رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارا ایک تعلقات جو ہیں ظاہر بات ہے 1970 کے بعد سے جو ہیں وہ کشیدہ ہی رہے ہیں، بنگلہ دیش سے کبھی کبھار بیچ میں کچھ بہتری آتی تھی، لیکن یہ اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ جب معاملات جو ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں تھے، جو تعلقات تھے۔ اب کیونکہ وہاں پہ تبدیلی آئی ہے، اور شیخ حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ تھی، جو پاکستان سے اس کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ تھے، ان کا جو رویہ تھا پاکستان کی طرف وہ بہت زیادہ دوستانہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو باہمی تعلقات تھے وہ ہمیشہ سر تھے۔ اب کیونکہ وہاں پہ تبدیلی آئی ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ ایک طریقے سے ایک اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب یہ جو نئی گورنمنٹ ہے بنگلہ دیش کی، وہ چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہت بہتر کر رہی ہے۔ تو اگر چین سے تعلقات بہتر کر رہی ہے اور انڈیا سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو ایک نیچرل بانڈنگ بنتی ہے، تو وہ ہونے جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بڑا ایک اچھا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے اگر بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے اور زیادہ بہتر تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی سطح پر، تجارتی سطح پر، اور بہت سارے جو ڈیفرنٹ لیولز ہیں جس پہ دو ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تو یہ دونوں ممالک کے لیے اچھی بات ہے۔ جو ماضی کی تلخیاں ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان کو بھلا کر آگے چلا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے دونوں طرف سے، اور ہمارے جو سینئر حکام ہیں وہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا آج وہ ہے آرمی چیف کے حوالے سے، جو انہوں نے تقریر کی
اس دن اوورسیز کنونشن تھا وہاں پہ، اس کو ریلیز کیا گیا. اچھا نارملی ہوتا یہ ہے کہ آرمی چیف جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ان کی جو بھی تقریر ہوتی ہے، ان موجودہ میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کم ہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کی ویڈیو ریلیز کی جائے. عام طور پہ پریس ریلیز آ جاتی ہے، اس میں ایک روایتی جملے وہ لکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس بار وہ جو تقریر ہے وہ باقاعدہ طور پر ISPR کی طرف سے ریلیز کی گئی اور سب پاکستانیوں نے ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی اس کو سنا، اور اس پہ اب بہت زیادہ کامنٹری ہو رہی ہے. اب اس میں جو کچھ انہوں نے کہا، جس لب و لہجے میں کہا، جو لوگ تو ان کے ساتھ سرکاری ملاقاتوں میں میٹنگز میں ان کا ایکسپوجر ہے، ان کے لیے تو شاید یہ اتنی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بڑے ہی ایک کیٹیگورک طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، اور بڑا ان کا کلیئر جو ہے وہ ایک موقف ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر، اور ایک ان کی جب تھوڑا سا اگر وہ جارحانہ ہونا چاہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا. تو یہ ان لوگوں نے تو سنا ہوا تھا، لیکن عام لوگوں نے شاید کیونکہ اس طریقے سے ان کی تقریر پہلے نہیں سنی تھی، ان کو اس حوالے سے بات کرتے نہیں سنا تھا، تو شاید ان کے لیے یہ ایک حیرت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ انہوں نے دیکھا پہلی بار کہ کس طریقے سے جو وہ ایک اگریسو ٹون میں بات کرتے ہیں وہ کیا ہے، اور مختلف معاملات پہ ان کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے. تو اس پہ بہت ساری کامنٹری ہو گئی ہے شروع ہر طرف سے، ٹیلی ویژن پہ بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ یہ جو ایک ہائیبرڈ رجیم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو اتنا واضح ہے اور اتنا کلیئر ہے اور اتنا ڈیپ ہے اور اتنا وائڈ اسپریڈ ہے، وہ کیوں ہے. تو آئی تھنک وہ جو ایک اگر کسی کے لیے کوئی مسٹری تھی تو وہ مسٹری ریزالو ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس میں ایک چیز جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے، میں کل فیصل واڈا صاحب سے بات کر رہا تھا اور شو میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی. فیصل صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو انہوں نے تشبیہ یہ دی کہ یہ ایک جہاز ہے، جس طرح PIA کا جہاز ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائر ٹوٹا ہوا ہے، اور اس میں جو جہاز کو چلانے والے ہیں وہ آرمی چیف صاحب ہیں، اور باقی تمام سرکار جو ہے وہ اس جہاز میں پیسنجر ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.